بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک غلام ابن غلام جنہیں اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی اپنا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور اسلام کا دشمن تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات منات عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی کہ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا، بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا، تشدد، اذیت
مار پیٹ، بھوک پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ تو کہہ میں لات منات اور عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں لات منات عزا سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں لٹاتے اور زمین پر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتے، آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کے وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارے ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگاتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانے اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرا دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو پرتحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ پیارے دوستو، جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متولوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔
لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں۔ آپ سیدھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے اور لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں، تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو آپ عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔